السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم وأهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند ایک مقامات سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان فلسطین کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔
اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سوچنے میں، سمجھنے میں، دیکھنے میں، ہمارے تجربے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن خالق کائنات رب ذوالجلال کے فرمان میں کوئی غلطی نہیں۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک نے ہمیں کچھ لوگوں کی نشاندہی کی کہ یہ لوگ آپ کے نہیں ہو سکتے، اور آپ بھی انہیں اپنا نہ سمجھیں اور نہ بنائیں۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ فرمایا یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ سمجھیں نہ بنائیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تو ہیں، ایمان والوں کے دوست نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے کوشش کی کہ انہیں قریب کیا جائے، شاید اسلام لے آئیں، نفع حاصل کر لیں۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ اپنا دین چھوڑ دیں، ان کے دین میں داخل ہو جائیں، پھر تو یہ آپ کو مان لیں گے، ورنہ یہ آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر فرمایا تیسری جگہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ یہود و نصارہ اور مشرک یہ نہیں چاہتے، انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اہل ایمان کو، اہل اسلام کو کوئی بھلائی، کوئی فائدہ، کوئی نفع دین کا یا دنیا کا پہنچے، وہ ان سے برداشت نہیں۔ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے۔ پہلے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ان کی فطرت میں کجی ہے، شرارت ہے، بغض ہے، حسد ہے، عداوت ہے۔ اللہ کے نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انک لعلی خلق عظیم،
سب سے زیادہ با اخلاق، اخلاق کے پیکر، رحمت کے پیکر، نرمی اور محبت کے پیکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہود آپ کو برداشت نہیں کر رہے، آپ کی مجلس میں آئے تو کہنے لگے راعینا علیہ باللہ. اس کا مطلب ہوتا کہ اے ہمارے چرواہے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے. ایک معنی اس کا یہ ہے. اب جب یہ حضور کی مجلس میں آتے تو الفاظ کو بگاڑ کر لفظ بولتے اور اپنے اندر خوشی محسوس کرتے کہ ہم نے حضور کو گالی دے دی علیہ باللہ. بعض سادہ لو انسان وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی یہی لفظ بولنے لگے. خالق کائنات رب ذوالجلال کو ہر وہ ادا جس میں حضور کی بے ادبی جھلکے اللہ کو برداشت نہیں. اللہ نے آیتیں اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو، آئندہ کے لیے یہ لفظ ہی چھوڑ دو، یہ لفظ ہی چھوڑ دو. انظرنا یہ کہیں یا رسول اللہ آپ ہماری طرف دیکھیے، یہ لفظ کہیں، رائنا کا لفظ ہی چھوڑ دیں. آپ کی مجلس میں آئے، کہنے لگے السلام علیکم، السلام علیکم. آپ نے ارشاد فرمایا وعلیکم وعلیکم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے برداشت نہ ہوا، کلمہ انہوں نے بھی سن لیا، فرمانے لگی لعنت اللہ، تم پر اللہ کی لعنت ہو اور اس کا غضب ہو. حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے گالی دی ہے آپ کو، کہا کہ آپ پر موت آ جائے. یہ یہود نے حضور کو آ کے کہا آپ پر موت آ جائے. آپ نے فرمایا وعلیکم. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے جو گھٹیا کلمہ کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھ سے یہ کلمہ نکل گیا. آپ نے فرمایا جو انہوں نے کہا ہے وہ ہوا ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میں نے جو ان سے کہا ہے وہ قبول ہو گیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہود جنہوں نے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کیا، وہ ہمیں کیسے برداشت کریں گے؟ اور یاد رکھیں بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری آخری لڑائی، اس امت کی آخری لڑائی یہود سے ہونی ہے. اس امت کی آخری لڑائی یہود سے ہونی ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر کوئی چیز بھی یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی، حتیٰ کہ اگر پتھر کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے، چٹان کے پیچھے اگر کوئی یہودی چھپا ہوا ہوگا تو وہ پتھر کہے گا، بولے گا کہ اے ایمان والے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کیجئے. مسلمان اس کو قتل کرے گا. سوائے غرقد کے ایک پودا ہے
آپ نے ارشاد فرمایا صرف یہ ایک پیڑ ایسا ہوگا، ایک پودا ایسا ہوگا جو ان کو پناہ دے گا، جس کے پیچھے یہ چھپ سکیں گے۔ آج بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ اسی کی کاشت ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ بہت جلد اپنے بارے میں یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم بنیاد پرست ہیں، ہم متشدد ہیں، ہمیں ایسا کٹر نہیں ہونا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ یہ احساس کمتری ہے، یہ احساس کمتری ہے۔ ہم ذہنی طور پر ایک عرصے سے غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے ہمارے اندر کے یہ جذبات ہیں۔ صحابی رسول ہیں، کسرا کے دربار میں گئے، کسرا کے دربار میں گئے، جانے سے پہلے اطلاع کروائی گئی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار غلام آئے ہیں۔ اس نے اندر سے حالات لیے، کہا کہ پھٹے ہوئے لباس میں، بہت سیدھا لباس میں، کوئی زیادہ اچھا خوبصورت عمدہ لباس نہیں، عام سے لباس میں آئے ہیں۔ بادشاہ نے اندر سے خوبصورت لباس بھجوایا، کہا ان سے کہیں کہ یہ لباس پہن کے، نہا دھو کے یہ لباس پہن کے بادشاہ سے ملاقات کریں۔ اللہ اکبر، غیرت اور حمیت اسی کی چیز کا نام ہے۔ کہا کہ بادشاہ سے کہو ہم آئے نہیں اس نے ملاقات کے لیے، ہم نے بلایا ہے، ہم انہی کپڑوں میں جو پھٹے پرانے نظر آتے ہیں انہی کپڑوں میں ملاقات کریں گے، اگر اسے قبول ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا اور اس کا فیصلہ تلوار کرے گی، لگ پتا جائے گا۔ جب اس کو خبر دی گئی کہ وہ لباس بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کہا کوئی بات نہیں، ایسے ہی آنے دو، اور مدد کرو، اور مدد کرو، ہمارے ساتھ برابری کی پالیسی کیوں نہیں؟ جس کا کھائیں اسی کا گائیں، الانسان و عبد الاحسان۔ ہمارے ارد گرد زنجیریں، اقتصادی زنجیریں، ہمارے سروں پر چند ایک گھرانے، ایسے کرپٹ لوگ مسلط کر دیے گئے جو اس ملک کو اور ہمیں پنپنے نہیں دے رہے۔ ہم چاہنے کے باوجود اللہ نے اس وقت عالم اسلام میں سب سے زیادہ قوت، طاقت، بہادری، ظاہری جوہری طاقت یہ پاکستان کو عطا کی ہے۔ چاہنے کے باوجود، کوشش کے باوجود کوئی سخت بیان نہیں دے سکتے۔ آپ نے سنا کوئی بیان ایسا سخت؟ پاکستان تو پاکستان، جو امارات ہیں ارد گرد اسلامی دنیا کے سربراہان ہیں، نظر اٹھا کر کے دیکھیں کس نے کیا کیا۔ الکفر ملت واحدہ، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، دنیا بھر کے کافر ایک ہیں، ایک ہیں۔ دنیا بھر کے کافر تمہارے خلاف ایک ہیں۔ بین الاقوامی قانون ہے کہ عام شہریوں پر آپ بمباری نہیں کر سکتے، یہ جنگی جرائم میں شامل ہے۔ وہاں عام شہری مارے جا رہے ہیں، اسکولوں پہ بمباری ہو رہی ہے۔ حد ہو گئی کہ ہاسپٹل بھی محفوظ نہیں، ہاسپٹل بھی محفوظ نہیں۔ اور ہم جنہیں اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، جنہیں دیکھ کر
اپنے آپ کو اس رخ پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ان کو انسان کہنا مشکل ہے، درندگی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ انسان بھی ایسا نہیں ہوتا، یہ تو درندگی ہے۔ اس موقع پر آ کر جب آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ایسے میں آ کر کے پتہ چلتا ہے آپ کی تعلیم کا، آپ کی تربیت کا، آپ کے اخلاق کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کے ہوتے ہوئے، قوت کے ہوتے ہوئے، اختیارات کے ہوتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، خبردار میدان جنگ میں بھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے بزرگ پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اور یہاں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے، کسی کا آدھا جسم نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، اور لائن لگی ہوئی ہے۔ مجال ہے کہ دنیا کفر کے ماتھے پر، حکومتوں کے ماتھے پر کوئی آئے؟ میرے عزیزو یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کفر کافر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا بیڑیا اور جیسے بھوکا انسان کھانے پر ٹوٹتا ہے، اس طرح سے کافر تمہارے اوپر ٹوٹیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہمارے افرادی قوت نہیں ہوگی، ہمارے پاس طاقت نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا افرادی قوت بھی ہوگی، مال و دولت بھی ہوگا، اسلحہ بھی ہوگا، وسائل بھی ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسا کیوں ہوگا؟ تمہارے اندر میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ دیانتداری سے بتاؤ، آج ان کافروں نے اور یہودیوں نے اور بڑی بڑی طاقتوں نے اقتدار کی چوسنی مسلمانوں کے منہ میں دے دی ہے۔ چھوٹے چھوٹے خطوں پر چند ایک کو اقتدار دے دیا، وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ناجائز کو، ظلم کو بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا اگر کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو، اللہ نے ہاتھ میں طاقت دی ہے تو ہاتھ توڑ دو، پکڑ لو اس ہاتھ کو۔ آپ نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ظلم والا ہاتھ جو بڑھ رہا ہے اس کو روک دینا، یہ اس کی مدد ہے۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جہاد معذرت کے ساتھ آپ ان کے جذبے دیکھیں، ان کے حوصلے دیکھیں، چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، ان کے حوصلے دیکھیں۔ جب وہ قرارداد کے ذریعے سے وجود میں آیا تھا اتنا تھا، آج اس سے 72 گنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے ناجائز قبضے کے ساتھ، ناجائز قبضے کے ساتھ۔ اس کے ظلم کو ظلم کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کس چیز کا انتظار ہے؟ بس آج ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، میرا مال بچ جائے، میری جان بچ جائے، اور میرا ملک بچ جائے۔ میرے عزیزو ایسے نہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہمیں
کوئی کانٹا بھی نہ چبھے اور کوئی تکلیف بھی نہ آئے اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ یہ کامیاب ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم، ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، کافر سے بات ہو رہی ہے، کافر سے بات ہو رہی ہے۔ اس نے دوسرے کافر کو دھوکے کے ساتھ اشارہ کیا کہ پیچھے سے حملہ کرو۔ اس نے حملہ کیا، نیزہ مارا، خنجر مارا، آر پار ہو گیا۔ اللہ اکبر! الفاظ سنے کیا کہے، الفاظ سنے کیا کہے صحابی رسول نے، فرمانے لگے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میرے عزیزوں یاد رکھو، فلسطین میں جو ہمارے بھائی مارے جا رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، یہ بہنے والا ناحق خون جو بہ رہا ہے، اللہ کی قسم یہ رنگ لا کے رہے گا۔ یاد رکھیں رب کریم وہ وقت دور نہیں ہے، اب انشاءاللہ وقت پلٹنے والا ہے، سحر ہونے والی ہے، ظلم کی رات بہت لمبی ہو گئی، اب وہ ختم ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ یہ بچوں کی، عورتوں کی شہادتیں رنگ لائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ رب کریم اس بات پر قادر ہے کہ مٹھی بھر کو بڑے بڑے لشکروں پر غالب کر دیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، فرمایا کہ آپ جو مدد کیے جاتے ہیں یا رزق دیے جاتے ہیں وہ تمہارے کمزوروں ضعفاء کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ ہمارے اوپر لازم ہے، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن جہاد صبح شروع نہ کر پاتے، قتال لڑائی صبح شروع نہ کر پاتے، رکے رہتے، جب ظہر کا وقت شروع ہوتا، ظہر کا وقت شروع ہوتا، اب لڑائی شروع کرتے۔ آپ فرماتے کہ اب فتح کی ہوائیں چل پڑی ہیں، فرمایا کہ مسلمانوں نے ظہر کی نماز پڑھ کے تمہارے لیے ہاتھ بلند کیے، ادھر اللہ نے تمہاری مدد آسمانوں سے اتار دی۔ یہ مت سمجھو کہ میرے اور آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ بیکار ہیں، نہیں، ہم اپنی دعاؤں میں خوب یاد رکھیں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن ان کے لیے دعا کریں اور تصور کریں کہ آج وہ کس حال میں ہیں، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، زخموں کے ساتھ، بے گھر ہو کر، نہ ہاسپٹل ہیں، نہ ڈاکٹر ہیں، نہ دوائیں ہیں، سوچے بغیر دوائیوں کے، بغیر سن کیے ہوئے آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے عزیزوں یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ دعا کرنا، مالی معاونت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ احتجاج ریکارڈ کرانا اپنی حکومتوں کو اور دنیا بھر کو دکھانا کہ ہم کچھ بھی ہے، ہمارے جذبات، دل ان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ محبت قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے جو شہداء ہیں۔ اللہ تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔